السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے سب سے زیادہ جو غلط فہمی یعنی مس انڈرسٹینڈنگ جنم لے رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے چانسز بن رہے ہیں کہ وہ جنت کی طرف جانے کے بجائے اپنے گناہوں کی طرف یا پھر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ لوگ صرف کچھ عبادات کر کے، کچھ نیکیاں کر کے، کچھ نمازیں پڑھ کے، کچھ نفل پڑھ کے، کچھ اور اللہ کے ذکر و اذکار کر کے، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بس اب دنیا کے سارے کام مکمل کر لیے، اب اللہ کو ہم نے زبردستی بس استغفر اللہ کی ذات کو بس ہم نے زبردستی اب مول لے لیا، اب جنت ہماری ہو کے رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ غلط کنسیپٹ نے جنم لیا ہوا، میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عبادت کرنے سے جنت نہیں ملتی، بلکہ میں یہاں پر ایک بڑے اہم پہلو کی طرف بات اٹھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبادتوں سے صرف جنت نہیں ملتی، یا عبادتوں سے قربت الہی نصیب نہیں ہوتی صرف، یعنی وہ ایک فیکٹر ہے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ایک فیکٹر ہے، اس فیکٹر کو مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، عبادت کرنی چاہیے، ایک اچھی بات، ایک فیکٹر ہے، لیکن اگر آپ قربت الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ یہ سمجھنے کے بجائے کہ بس ہم نے اب 5 نمازیں پڑھ لی، بس اب ہم نے اپنا یہ والا کام کر لیا اور بس ہماری جنت اب ہماری ہو گئی، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو نکال لیا جائے گا کہ جنہوں نے کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ٹیز کیا ہوگا، یا لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ مثلا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو ساتھ یا کرپشن کرتے ہیں، یا لوگوں کو ٹیز کرتے ہیں، کرپشن تو کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں اور لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں میں دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کی تذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں اور پھر اپنا جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تذلیل کرنے کے بعد تھوڑی سی نمازیں پڑھ کے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں نے قربت الہی حاصل کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف جانے بھی نہیں ہے، یعنی عبادت آپ کریں، زیادہ بھی کریں، لیکن قربت الہی کا جو اصل تعلق ہے وہ آپ لوگوں کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں ہے۔ مطلب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں میں کبھی آپ ان کی لائف کو سٹڈی تو کریں، تمام پیغمبروں میں ایک کامن خوبی دکھی ہوگی، اور وہ ہے ہیلپنگ ادر، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے جان دینا۔ اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام آئے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، باقی آنے والے لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان تمام صحابہ کرام کی زندگی میں جو تقوی کا معیار سمجھا جاتا تھا وہ اس بنیاد پہ سمجھا جاتا تھا کہ کون اپنے مسلمان بھائی کے لیے خدمت کر سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، ان کا خیال رکھ سکتا ہے، یعنی ہیلپنگ ادرس، اس میں بھی ہیلپنگ ادرس، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ولی، غوث، قطب، ابدال اور بہت سارے جتنے بھی نیک لوگ آئے، ان تمام لوگوں کی بھی اگر آپ لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس تاریخ میں ایک بات کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں ایک خوبی مشترکہ پائی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ بھی ہیلپنگ ادرس، دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ اب یہاں پر میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھنے کے بعد وہ سمجھ لیتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، تو وہ انتہائی غلط راستے کی طرف ہیں، اور انتہائی خطرناک ترین راستے کی طرف ہیں، اور اس سے پہلے کہ ان کو قربت الہی ملنے کے بجائے ان کو اللہ کا کوئی غضب ان کو پیٹ میں لے لے، انہیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
مثلا ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کم بیش معاف فرمائے، غالباً حضرت موسیٰ کا شاید یہ واقعہ ہے کہ ایک بستی کے بارے میں اللہ کے رب العزت نے اعلان کیا، فرشتوں کو کہا کہ آپ وہ کر دیں، اس پوری بستی کو تباہ کر دیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا بارک تعالیٰ اس بستی میں تو نیک لوگ بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا پھر تو لازمی لگی رات میں پھر تو لازمی تباہ کر دیں۔ پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے، یا جس طرح لگی رات بہتر جانتی ہے، یا لگی رات نے خود فرشتوں کو کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں یہ جس چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں انہیں اپنی تو فکر ہے، انہیں دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ جب انہیں دوسروں کی فکر نہیں ہے تو ان کا انجام بھی وہی ہونا چاہیے کہ ان سب کو گڑھ کر دیں، سب کو تباہ کر دیں۔ اب اس طرح کے ایک ندسیوں واقعہ سے نبی وسلم کی ذات کو اٹھا کے دیکھیں، کبھی اپنی بات کی انہوں نے نہیں کی نا، جب بھی بات کی ہیلپنگ ادرس، دوسروں کی بات کی ہے، دوسروں کے لیے مانگا ہے۔ کبھی مکہ کے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی مدینہ کے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی دوسرے عربی اجمی کو ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں تو صرف انہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ ہیلپنگ ادرس، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو بہتری کی طرف بلانے کی طرف وہ تک اس معیار پہ پہنچے ہیں جو ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ جی اس کا جو کہ ہم اس کے نبی وسلم کی قدموں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، ہم ایسا کہہ لیں۔ تو سب کچھ کون سی خوبی ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، دوسروں کے لیے جو ان کے معاملات کے اندر جو ہے نا آسانیاں پیدا کرنی ہے، کسی کو ٹیچ نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ پھر اگر آپ لوگ دوسری طرف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف آ جائے تو یہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، یہ نہیں کہا کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، کوئی عبادت نماز پڑھے نہ پڑھے، بلکہ یہ کہا جس کو چاہوں میں معاف کر دوں گا۔ اور یہ کہا ہے کہ ہاں حقوق العباد آپ لوگوں نے اسی بندے سے معاف کروانے ہیں جس بندے کے وہ حقوق بندے کے اوپر وہ آپ کا حق تھا، آپ اس کا حق کیوں مارا، آپ نے اس کا حق کیوں غصب کیا۔ اب ایک بندہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو ٹیز کرتا ہے خوش ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے خوش ہوتا ہے، دل آزاری کرتا ہے خوش ہوتا ہے، اس کے حق مار لیتا ہے خوش ہوتا ہے، یتیموں کا حق مار لیتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بیواؤں کا حق مار لیتے ہیں خوش ہوتے ہیں، وارث لوگوں کا حق مار لیتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے اور تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے نا داڑھی رکھ کے، مطلب میں داڑھی کے خلاف نہیں، نعوذ باللہ، داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ مسلم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا وہ ہوتا ہے، تو وہ انتہائی خطرے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ بہت بڑی پکڑ ہے، کیونکہ اس نے سب سے خود معاف کروانا تھا، وہ تو معاف ہی نہیں کروایا، اور وہ تو پاک نمازی سمجھ کے اپنے آپ کو حاجی سمجھ بیٹھا تھا، اور وہ تو تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھا تھا۔ تو پھر ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جا کے ان لوگوں سے معاف کروا کیا، کیونکہ وہ تو معاف کروانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک نئی دنیا ہوگی جہاں پہ روز محشر قیامت کا دن ہوگا، ہم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، وہاں پہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھے معاف کر دے کہ میں سارے دوں، کیونکہ ہم نے تو دنیا کے اندر ہی اس سے معافی منگوانی تھی نا، معاف مانگنی تھی، اور یہ کام تو ہم نے کیا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے آپ چلے جائیں سیاسی لوگوں کی طرف، بہت سارے بڑے پراپرٹی کی طرف، بہت سارے زمینوں جائیدادوں کے مالکان کی طرف، بہت سارے آفیسران کی طرف، ان تمام کے اندر ایک خوبی، ایک خامی مشترکہ ہے، اور وہ خامی کیا ہے جو ان کے اندر مشترکہ ہے؟ وہ خامی یہ ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہوئے ملیں گی آپ کو، عبادتیں تو کرتے ہوئے ملیں گی آپ کو، اور جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے تو ملیں گے آپ کو، لیکن ان میں تقریباً لوگوں میں سارا تو نہیں کہوں گا کیونکہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہوتے ہیں، ان میں تقریباً لوگوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا ہوگا، دوسرے کا حق غصب کیا ہوگا، اپنی ریت کے ساتھ انتہائی گندے طریقے سے پیش آئے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو نقصان پہنچایا ہوگا، دل آزاری کی ہوگی، دوسروں کا حق چھینا ہوگا، دوسروں کا حق مارا ہوا ہوگا۔ یہ خامی تقریباً آج کے ہمارے جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں جتنے بھی، تو وہ خامی ان سب کے اندر ہے۔ ویسے بھی جب بہت زیادہ دولت اکٹھی ہوتی ہے، بہت بڑے افسر پن پہ جاتے ہیں، تو زیادہ تر چانس کے اندر وہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کچل کے جاتا ہے، اس طرح سے بہت مشکل سے اس کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ دوسروں کو کچلنے کے چکروں کے اندر اب اس کو وہ عہدہ، وہ طاقت، وہ پیسہ، وہ دولت سب چیز مل تو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی تباہ ہو جانی ہے قیامت کے دن، کیونکہ اس نے تو کئیوں کے سر کے اوپر، کئیوں کے گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ تو آگے نکلا تھا، کئیوں کے حق مار کے آگے نکلا۔
تو خدا را ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی نیکی تھوڑی ہو تو کام چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی خدمت خالق میں کمی آ جائے تو کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو آپ کا کام چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا غریب کا حق مارا ہوا، حق غضب کیا ہوا، تو آپ کا کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے تلاوت کم کی ہوئی اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تو کام چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے دوسرے لوگوں کے حقوق کو چھینا ہوا، یتیموں، بیواؤں، لاوارثوں، مسکینوں کے حق کو مارا ہوا، کسی غریب بچی کے جو اس کو حق کو مارا ہوا، تو پھر وہ وہاں سے کام نہیں چلتا۔ تو خدا را آپ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ آپ کے من پاپی ہیں، من پاپی سے مطلب آپ کا دل صاف نہیں ہے، یعنی آپ کے دل میں گند ہے۔ آپ اوپر سے نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو حاجی کیوں سمجھتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے سے اور حج کرنے سے کوئی حاجی نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو قبلہ ہے وہ یہاں سے ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ اگر انسان یہاں سے ٹھیک ہے، دل سے ٹھیک ہے، اندر سے ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک انسان یہاں سے منافق ہے، یہاں سے نقصان پہنچاتا ہے، یہیں سے غلط ہے، یہیں سے غلیظ ہے، یہیں پہ غلاظت ہے اس کے، تو بھائی وہ کیسے جنت کا ٹھیکیدار بن سکتا ہے؟ وہ تو کھلم کھلا اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، وہ تو کھلم کھلا نعوذ باللہ شیطان کا ساتھی ہے، کیونکہ جو کڑی سزا سنائی گئی ہے وہ ایک نفاق منافق لوگوں کے لیے سنائی گئی ہے۔ اور منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اوپر سے دکھلاوے میں تو عبادت کریں گے، لیکن اندر سے وہ دوسروں کا حق بھی ماریں گے، دوسروں کی تذلیل بھی کریں گے۔ اگر ایسے ہی جنتیں ملتی تو مجھے یہ بتائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان میں بھی منافق ہے، جن کے سلسلے جہنم کی آگ ہے، کہ وہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل صاف نہیں ہے، کہ انہوں نے کئی لوگوں نے اپنے بتوں کو اپنی کانچوں کے اندر لیا ہوا ہوتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی ایسے لوگ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے اندر جب وہ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی منافقت کی طرف جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے اس کو جنت مل جانی ہے، لیکن جو اس کی پنلٹی ہے نا جہنم کی آگ کی، تو وہ پوری کر کے ہی ملتی ہے۔ اور جس کا دل دکھایا ہوگا تو اتنے اس کے اوپر پکڑ ہے، اور جس نے دوسروں کو نقصان پہنچا کے اپنی کامیابی سمجھی ہوگی وہ انتہائی خسارے میں ہے۔ تو خدا را آپ کی نمازیں مس ہو جائیں تو آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے محبتوں میں کسی کو نہیں دی وقت پہ تو اس کی قضا کرنا مشکل ہے۔ تو خدا را آپ خدمت خالق کریں، انسانیت کی طرف آئیں، ہیلپنگ ادر کی طرف آئیں۔ سارے پیغمبروں میں ہیلپنگ ادر ہے، دوسروں کی مدد ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ سارے صحابیوں میں ہیلپنگ ادر ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اپنے من کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، صرف نمازیں پڑھ کے آپ اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار نہ سمجھیں، بلکہ لوگوں کو ان کے حقوق دیں، لوگوں کو ان کا رائٹ دیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے جہنم کی آگ کو اکٹھا کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں کہ دوسروں کے لیے جینا کیا ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں کیا سرور اور کیا سکون ملتا ہے، تو خدا را آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ لوگ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ آپ اپنی زندگی تو ہر کوئی جی جاتا ہے، آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، محبتیں بانٹنا سیکھیں، دوسروں کو حق دینا سیکھیں، دوسروں کے حق دلوانا سیکھیں، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کو بند کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے انسانیت پیدا کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں، تب جا کے اللہ کی ذات بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔